LGBT کمیونٹی، ہم جنس پرست جو ہیں، ان کی آپس میں جو شادی کا لفظ تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ آپس میں یہ طے کر لیں کہ ہم میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے تو اس کو شادی کی حیثیت دینی چاہیے۔ ایک اصولی سوال جو بالعموم لوگ ذہن میں اٹھاتے تھے وہ یہ تھے کہ مغربی جو تہذیب ہے اس کے اندر ایک طرح کی بے دینی، اس کے اندر ایک طرح کی یہ بد اخلاقی اس کا بائی پروڈکٹ ہے، لہٰذا اس کے اثرات ملک میں بھی یہاں پر آ رہے ہیں اور باقی دنیا میں بھی یہ مغربی تہذیب جو ہے وہ مذہب کی اخلاقیات اور مذہب کے جو پورا کا پورا ایک تصور ہے جس طرح سے انسانیت کو اس نے پروٹیکٹ کیا اس کا بھی خاتمہ کر رہے ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں؟ امریکہ میں آپ موجود ہیں، یہاں پر اس وقت قانون سازی ہونے جاری ہے، شادی جیسا ایک مقدس ادارہ وہ اس کبھی فعل کے ساتھ منسلک کیا جا رہا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ بہت سے مذہبی تصورات، بہت سی تہذیبی روایتیں اس وقت موضوع بحث ہیں۔ سوسائٹی بعض چیزوں کو قبول کر رہی ہے، بعض چیزوں کو رد کر رہی ہے، اور یہ رد و قبول جس طریقے سے یہاں ہو رہا ہے ہمارے ہاں بھی ہو رہا ہے۔ یہاں اس کی رفتار اس لحاظ سے تیز ہے اور آگے بھی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی 200-300 سال کی تاریخ بن گئی ہے۔ اس میں آزادی کو ایک قدر کی حیثیت سے جانا پہچانا گیا ہے، اس کی بنیاد پر ملکوں نے اپنے دساتیر بنائے ہیں، ایک ماحول پیدا کیا گیا ہے، وہ ماحول یونیورسٹیوں میں بھی پیدا ہوا ہے، وہ عمومی زندگی میں بھی آیا ہے۔ تو جب آپ کسی چیز کو ایک قدر یا ویلیو کے طور پر اختیار کرتے ہیں تو اس کے پھر ثانوی اثرات بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تاہم جس چیز کو آپ موضوع بنا رہے ہیں یہ قدیم سوسائٹی میں بھی ایسے ہی رہا ہے۔ اچھا، یعنی ذرا کبھی تصویر دیکھیں اس بستی کی جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ وہاں ایک شخص کے ہاں خوبرو لڑکے مہمان آ گئے ہیں۔ یعنی ابھی آپ امریکہ میں 4-5 سال سے رہ رہے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ صورتحال پیدا ہو گئی اور بستی کے لوگ آپ کا دروازہ کھٹکھٹا کہیں گے انہیں ہمارے حوالے کر دو؟ نہیں، یہ تو نہیں۔ یا جس طرح قرآن مجید نے کہا ہے کہ ان کی کلبوں میں اور ان کی چوپالوں میں اور جہاں لوگ بیٹھتے تھے وہاں اسی طرح کے افسانے اور کہانیاں سنائی جاتی تھیں اور یہی تعلقات زیر بحث رہتے تھے۔ یونان کی قدیم تہذیب میں ان کو مثالی طریقے سے پیش کیا گیا، رومن تہذیب میں بھی یہ چیزیں رہیں، تو یہ کوئی بہت نئی چیز نہیں ہے۔ اصل مسئلہ جو یہ پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو نکاح کہا جا رہا ہے۔ نکاح ایک مقدس دینی تعبیر ہے، یعنی نکاح کا ادارہ انسانوں کا قائم کردہ ادارہ نہیں ہے، یہ اس پروردگار کا قائم کردہ ادارہ ہے جس نے نسل انسانی کے بقا کے لیے اس ادارے کو وجود بخشا ہے۔ یہ ایک مرد و عورت کے درمیان قائم ہوتا ہے، اس کی حدود ہے، اس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے جنسی تعلقات کو اس دائرے سے باہر ممنوع قرار دیا۔